السلام علیکم. تو آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے ناول جنت کے پتے کا ایپیسوڈ نمبر 4. جی جہاں سکندر اچھا لڑکا ہے مائی فوٹ. انہوں نے بہت تلخ ہو کر کہا. اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے. ترکی میں پیدا ہوا ہے. اس کو اردو آتی ہے نہ پنجابی. اور کبھی اس نے ماموں کا حال پوچھا ہے؟ کبھی فون کیے؟ بھائی میں یہ سب بھول جاتا مگر پچھلے سال میں ترکی گیا تو یقین کریں بھائی میں 18 دن وہاں رہا. روز سبین کے گھر جاتا تھا. سکندر تو خیر الگ بات ہے مگر جہاں آخری روز مجھے ملا وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس. جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر سوچنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اس کا دور پرے کا ماموں لگتا ہوں. وہ مجھ سے ملا اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس. اور پوچھنے لگا کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا. میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے کھلا لینے کا نہ سوچتا اگر میں اس روز اس ترک لڑکی کو جہاں کے ساتھ اس کے گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھتا. جب میں فلائٹ پکڑنے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ اس کی بے تکلفی علامان وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ پر ہی تو گیا ہے نا. میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر ان کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہاں بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا. اور وہ اسی مغرور آدمی کا بیٹا ہے. حیا کون ہے؟ ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہاں کو یاد ہے نہ سبین کو. سبین تو اب یہ ذکر ہی نہیں کرتی. اب میں اپنی بیٹی کو زبردستی ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو. اب جو بھی رشتہ اچھا لگے میں حیا کی ادھر شادی کر دوں گا. حیا میں اب مزید سننے کی تاب نہ تھی. وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی. جہاں سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا بس بچپن سے اس نے اپنے اور اس کے رشتے سے متعلق سنا تھا. وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئیں اور فرد جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا. جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائی نے بچوں کا نکاح کر دیا. تب 8 سالہ جہاں ان کے ساتھ تھا. پھر وہ ترکی چلا گیا. 21 سال گزر گئے. وہ ترکی میں ہی رہا کبھی پاکستان نہیں آیا اور اس وزٹ کے بعد سبین پھپھو بھی نہیں آئی. نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی نہ خط لکھا. اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے رابطہ کر لیتا. رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا. انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی. اگر کرتا تھا جہاں سکندر بھی تو اس کا کوئی ای میل فیس بک ٹویٹر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. ارم وغیرہ اسے فیس بک پر سرچ کرتے کرتے تھک گئی تھی مگر ترکی کا کوئی جہاں سکندر ان کو نہیں ملتا تھا. شروع کے چند دن پھپھو بہت فون کرتی تھی مگر آہستہ آہستہ یہ رابطہ زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے. 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا. 3 ماہ میں ایک فون ادھر سے چلا جاتا. یوں 6 ماہ میں دو دفعہ ہی صحیح بات ہو جاتی تھی. رسمی علیک سلیک موسم کا حال احوال سیاست پر بات اور اللہ حافظ. ان تمام باتوں کے باوجود وہ خود کو ذہنی طور پر جہاں سے وابستہ کر چکی تھی. نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں. 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت لڑکا جس کو اس نے کبھی اپنے روبرو نہیں دیکھا تھا اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا. اس روز اسے رہ کر جہاں پر غصہ آ رہا تھا جس کی بے رخی کی باعث اب یہ رشتہ ایک سوال نشان بن گیا. مگر خیر دلاور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے تو وہ ترکی جائے گی. ان کو ضرور ڈھونڈے گی. حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں آویزاں آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پر ٹیکا درست کر رہی تھی.
جب فاطمہ بیگم اسے پکارنے آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم شور سا مچا تھا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور وہ ابھی تک وہی کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پر سیٹ ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈز پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھی۔ ان کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھی اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بات کر رہی تھی۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھی۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا سنبھالتی ان کے قریب آئیں۔ یہ حیا ہے میری بیٹی؟ سلمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم، اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا، کامدار بلاؤز کی آدھی سے بھی چھوٹی آستینیں ان سے نکلتے اس کے دو بازو سنہرے موتیوں کی شعاعوں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کامدار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، بال ہمیشہ کی طرح کھلے کمر پر گرے تھے، ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سا بنا چہرہ ہلکے میک اپ میں دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میری دوست ہے عمیر لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر بوجھ سا گرا، آنکھوں میں بے اختیاری نمکین پانی بھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھول کی پتیاں ادھر رکھ کر آئی تھی، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تمہیں۔ ہاں تم جاؤ، انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ معذرت خواہ نے مسکراتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں سے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر ان کو پلٹ کر دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھروں کی الگ الگ تھیں، گیندے کے پھول اور موتیوں کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ تقریب الگ الگ تھی، مرد الگ، عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں کی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔ مریم بھی سلوار کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہاں ڈی جے، مووی والے اور ریفریشمنٹ سرو کرتے باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کیسے ہوتی؟ شادیوں پر تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ عبایا اور اوپر اسٹول لے رکھی تھی۔ عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے شیلا بھابی ہیں، یہ پوری دنیا سے الگ، ان کی ڈیرہ اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے
فنکشنز میں پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہے یہ۔ اس نے شانے اچکائے اور ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھی اور سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سیٹ کر دیا، انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں رک گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستے ہوئے کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شیلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ ارم نے فوراً سلام کیا، حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس نے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شیلا بھابی، نقاب اتار دیں۔ ادھر کون ہے؟ شیلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاءاللہ تم دونوں بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اس لیے۔ عجیب عورتیں، اتنی بھی کیا بے اعتباری، ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بربرائی۔ پھر وہ جلدی ہی وہاں سے اٹھ گئیں۔ اماں جانے کدھر تھی؟ کس سے پوچھے سبین پھپھو آئی ہے یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی شیشو پنچ میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی، تھکن کی وجہ سے دم سے صوفے پر گری اور سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب کہ وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ تو جواہر گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا؟ اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ دلاور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں، شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہاں۔ کھٹ سے فون رکھ دیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹکا، آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئیں۔ گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں سفید آدھے کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ اور تسی اتھے آؤ، یہ کورئر والے نے دیا ہے تھوڑے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے تایا فرقان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کو ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کورئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی، ابھی 10 منٹ قبل وہ جہاں کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹے بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف، یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ 1 دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟
وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی